السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا تیسرا سپارے کا لیسن نمبر 3 ہے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، ولی کا مطلب دوست ہے، الذین ان لوگوں کا، آمنوا جو ایمان لائے۔ لفظی تو آپ کو ترجمہ کافی حد تک کرنا آ گیا، ٹھیک ہے۔ یخرجہم، جن کا اللہ دوست ہے نا ایمان والوں کا، تو اللہ نکالتا ہے انہیں، کنہیں؟ یہ ان سے کہ یہ ٹھک ٹھک کی آواز نہ آئے، اللہ نکالتا ہے انہیں، کنہیں؟ ہم کی ضمیر، یہ جن یخرجہم، ہم کی ضمیر جا رہی ہے آمنو کی طرف، نکالتا ہے انہیں، کنہیں؟ ایمان والوں کو، من الظلماتی تاریکیوں سے، الی النور، الی النور روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست، اولیاء ولی دوست، اولیاء دوست، یعنی یہ جمع ہے، ولی واحد ہے، اولیاء جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اولیاء دوست ہیں، ہم ان کے، کن کے؟ یہ ہم کی ضمیر جاری ہے کفروا کی طرف۔ اولیاءہم الطاغوت، دوست ہیں ان کے طاغوت، یخرجونہم، وہ سب نکالتے ہیں انہیں، من النوری، اسلام کی روشنی سے، اسلام کے نور سے، الی الظلمات، الی الظلمات اندھیروں کی طرف۔ ظلم، کبھی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو کہتے ہیں نا اس نے بڑا ظلم کیا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ظلم کا مطلب تاریکی بھی ہوتا ہے۔ اسلام کی روشنی سے ان کو نکالتے ہیں اور لے کر کے جاتے ہیں الی الظلمات، کفر کی تاریکیوں کی طرف۔ کفر اندھیرا ہے اور اسلام روشنی ہے۔ اولئک، وہی لوگ، اصحاب النار، اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کس میں؟ ہم فیہا، ہا کی ضمیر جو ہے نا یہ جا رہی ہے نار کی طرف، آگ کی طرف، آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور بامحاورہ ترجمہ، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، ایمان والوں کا اللہ خود دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء، کافروں کے دوست شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر، کون سی روشنی سے؟ اسلام کی روشنی سے نکال کر کفر کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ اور اب اس میں تو کتنی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سیدھی سی ہے۔ الم تر الی الذین حاج، الی الذی، سوری، علم، کیا، لم نہیں، تارا آپ نے دیکھا، الی الذی اس کی طرف، حاج، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حاج، جب ہا کہنا تو آپ نے توڑنا نہیں ہے سانس، آگے جیم آ گئی ہے، جیم مشدد ہے، تو جیم کے ساتھ لا کے تو اپنے داڑوں کو ملا لینا، جیسے آپ بولتے ہیں نا جیم، حاج، مشکل تھا کہ ایزی تھا یہ؟ حاج ابراہیم، جھگڑا کیا ابراہیم سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان کے آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے دے رکھی تھی اسے بادشاہت۔ جھگڑا کس نے کیا تھا؟ جس کو اللہ نے بادشاہت دے رکھی تھی۔ کیا اس نے کہا تھا؟ اذ قال، جب کہا، ابراہیم نے، ربی، میرا رب، ربی رب، ساتھ جا ضمیر لگی تو میرا رب، الذی وہ ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، ویمیت اور وہ مارتا ہے، زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، وہ میرا رب ہے۔ قال، وہ کہنے لگا، انا، میں بھی، احیی، زندہ کرتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، وہ امیت، میں بھی مار دیتا ہوں۔ قال، یعنی میں زندگی بھی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں، میں بھی ایسا کرتا ہوں، تیرا رب کوئی انوکھا تھوڑا کرتا ہے، میں بھی اس طرح کر سکتا ہوں۔
قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا اچھا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس ان بے شک اللہ یأتی، یا یہ الف جو سینٹر میں، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، جب زبر زیر پیش یا جزم آتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ یأتی لاتا ہے، آتا یؤتی کا مطلب ہوتا ہے لانا، یأتی دیتا ہے، لاتا ہے، بالشمس، شمس کہتے ہیں سورج کو، سن سورج، من المشرقی مشرق سے، فأتی تو لے آ، میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے، آپ کا رب کہاں سے سورج نکالتا ہے، کدھر سے لے کر آتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، اچھا میرا رب تو ایسے کرتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو لے آ، بہا اسے، ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، شمس کی طرف جا رہی ہے، مشرق، تو لے آ اس کو، شمس کو یعنی سورج کو، من المغربی مغرب سے، فبہت الذی کفر، مٹی ڈل گئی نا کافر کے منہ میں، اب کوئی آگے جواب نہیں تھا، فبہت الذی، تو وہ ہکا بکا رہ گیا، فبہتا، فبہتا، وہ ہکا بکا رہ گیا، الذی کفر، جس نے کفر کیا تھا، یعنی وہ کافر جس کو اللہ نے بادشاہت دی تھی اور وہ جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم کے رب کے بارے میں، تو وہ حیران ہو گیا، وہ لا سکتا تھا مشرق کے بجائے مغرب سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، لا یہدی، یہدی ہدایت میں سے ہے، ملتا جلتا لفظ، بہت سے عربی کے حروف ایسے ہیں جو ترجمہ اس کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے، یہدی ہدایت دیتا، قوم الظالمین، ظالموں کی قوم کو، ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ آپ کا ٹائم ہو گیا ہے کہ نہیں؟ اچھا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر، بادشاہت پا کر ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا۔ زیادہ تر جھگڑتا کون شخص ہے؟ جو کوئی روپے پیسے والا ہو، ایسا ہی مال و دولت والا، اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، اور تکبر کی وجہ سے اس کی گردن میں ایک سریا سا پڑ جاتا ہے، زبان اس کی میں تکبر، غرور آ جاتا ہے، پیسے کی وجہ سے، اچھی سوٹنگ بوٹنگ کی وجہ سے، لوگوں سے کام کاج کروانے کی وجہ سے عام طور پر نخرہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اگر ایمان نہیں ہے تو اتنا متکبر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ سارا میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یعنی ایمان والا بندہ اگر اس کو اللہ بہت مال دیتا ہے تو کہتا ہے ھذا من فضل ربی، تو جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا یا جو کافر ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے یہ سارا کچھ میری اپنی محنت ہے۔ تو اس نے کیا کیا، وہ جھگڑنے لگا، کہنے لگا کہ ابراہیم سے کہ جی، حضرت ابراہیم نے کہا اچھا تو جھگڑ ہے اللہ کے بارے میں، تو ٹھیک ہے، جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور موت دے سکتا ہوں۔ دو بندے بلا کے، ایک کو جس کے بارے میں لکھا تھا کہ اس نے مرنا ہے، اس کو کہا تو آزاد ہے، اور جس کے بارے میں جو آزاد تھا ویسے ہی جس کی کوئی سزا کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اس کو پکڑا اور اس کے سامنے مار دیا، ایلو میں یعنی جس کا مرنا تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا، جس نے مرنا تھا اس کو میں نے زندگی دے دی۔ کہا ٹھیک ہے، فاتی بہا، فبہت الذی، میرا رب جو ہے یاتی بالشمس من المشرق، بہت بڑی دلیل ہے اس چیز کی، ٹھیک ہے، کہنے لگے میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لا کے دکھا، تو ایسا کر سکتا ہے؟ تو کافر ہکا بکا رہ گیا، اس کی طوطی بند ہو گئی، ٹھیک ہے، اور آگے دیکھیے، او کلذی، او یا کلذی، اس شخص کی طرح جو مرہ گزرا، علی قریۃ، اپنی ایک علا پر، قریہ بستی، ٹھیک ہے، قریہ بستی پر سے، وہیا اور وہ، خاویۃ گری پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر، قال، اس نے کہا، انا، کیسے، یحیی، زندہ کرے گا، ھذہ اللہ، اسے اللہ، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، فاماتہ اللہ، تو موت کی نیند سلا دیا اسے اللہ نے، فاماتہ، تو موت دے دی، اسے اللہ نے، 100 عام، 100 سال کے لیے اللہ نے اسے موت دی، ثم، پھر 100 سال گزرا، پھر بعثہ، اس نے اسے اٹھایا، قالا، تو اس سے پوچھا، کم لبثت، تو کتنی دیر رہا، قالا، وہ کہنے لگا،
لبثت میں رہا ہوں، میں ٹھہرا ہوں، یومن یہاں ایک دن، او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ. کیسے؟ صبح اگر وہ مرا ہوگا تو جس ٹائم اٹھایا جس ٹائم مرا تھا اس ٹائم صبح کا ٹائم تھا، جب اٹھا تو شام کا ٹائم تھا، تو سوچا کہ میں آدھا کو دن ستا ہوں گا، دن یا دن کا بعض حصہ. تو قال بل کہا، بلکہ بل لبثت تم ٹھہرے رہے ہو 100 عام 100 سال. فانظر تو دیکھ، الی طرف، طعامی کا طعام، قیام طعام لکھا ہوتا ہے نا، جس نے حج عمرہ کرنے جانا ہے تو اتنے میں قیام طعام بھی ہوگا. قیام کا مطلب ٹھہرنے کی جگہ، طعام کا مطلب کھانا پینا. ایسے ہی ہے جہاز کا خرچہ جو ہے اس میں کیا بما قیام طعام، ہوٹل کا خرچہ بما قیام طعام لکھا ہوتا ہے. قیام و طعام کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا اور کھانا پینا. تو یہاں دیکھیں طعام، اور آپ دعا بھی پڑھتے ہو الحمدللہ الذی اطعمنا، ٹھیک ہے. تو الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، و شرابک اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ جو تیرے ساتھ کھانا پینا تھا نا، جب مارا تھا تو اس وقت اس کا کھانا پینا اس کا تھا ساتھ. تو اب اللہ نے کیا کہا، دیکھ تو اپنے کھانے اور پینے کی طرف، لم یتسنہ تو 100 سال رہا ہے لیکن وہ خراب نہیں ہوا. 100 سال رہا، ورنہ ہماری صبح کی انڈیا بنی شام کو خراب ہو جاتی. وانظر اور دیکھ، الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، حمار گدھا، اور لنجعلک اور تاکہ ہم بنائیں تجھے آیا ایک نشانی. ہم نے یہ تجھے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا ہے. گھوڑا جو تھا، وہ گدھا جو تھا وہاں پر ہی ریزہ یعنی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، ماس سارا ختم ہو گیا کیونکہ وہ بھی سو گیا تھا وہاں پر. اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، اس کو بھی مار دیا تھا. مار جائے تو سکن تو ہڈیوں سے الگ ہوتی ہے، کھانا بھی پاس تھا سب کچھ. تو اللہ کہتے ہیں یہ سارا مقصد کیا تھا، تجھے لوگوں کے لیے ہم نے نشانی بنانا تھا. تو پھر کیا ہوا، وانظر الی العظام، اب تو دیکھ، وانظر اور تو دیکھ، الی العظام گدھے کی ہڈیوں کی طرف. گدھا جہاں پڑا ہوا تھا وہ ہڈیاں ہی ہڈیاں بس نظر آ رہی تھی. ہڈیوں کی طرف دیکھ، کیفا کیسے، ننشزھا ہم جوڑتے ہیں اسے. وہ جو ہڈیاں تھیں ہم انہیں کیسے جوڑتے ہیں، ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں، اس کی طرف اس کو آنکھوں سے دکھایا کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں. پھر نکسوہا ہم چڑھاتے ہیں ان پر، لحما کیسے ہم چڑھاتے ہیں ان پر، پہلے جوڑ کے پھر ان کے اوپر گوشت کیسے چڑھاتے. دیکھ ذرا، اب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. فلما پس جب تبینہ خوب واضح ہو چکا کہ واقعی میرے سامنے سارا کچھ ہوا ہے. لہو اس پر، قال اس نے کہا، اعلم میں جانتا ہوں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے. میں جانتا ہوں اللہ، ایمان پختہ ہو گیا، یقین پختہ ہو گیا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا جی، پیچھے تھا ہم نے پڑھا او کلذی، کیا پڑھا تھا، او کلذی کہاں چلا گیا ہے، یہ دیکھیں جہاں سے ہماری آیت شروع ہوئی تھی. با محاورہ ترجمہ پہلے اس کا کریں. یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندی پڑی ہوئی تھی. وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ اسے کس طرح زندہ کرے گا، مطلب وہ اس اوندی پڑی ہوئی بستی اس کو اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، آباد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے. پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت گزری تجھ پر، کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا نہیں، بلکہ تو 100 سال تک یہاں رہا ہے. پھر اب تو اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ، بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ. ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں. تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. جب سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا، اس نے اوندی بستی کو دیکھا اور دیکھے کہا، اوندی پڑی ہوئی اجڑی ہوئی بستی کو دیکھ کر کہا تھا کہ کیسے اللہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا. او کلذی کا عطف پہلے واقعے پر ہو رہا ہے. پہلا واقعہ کون تھا، وہ حضرت ابراہیم سے یعنی کہ جس کو کہا تھا کہ تم سورج کو مغرب سے لے کر آؤ،
ٹھیک ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے واقعے کی طرح اس شخص کے قصے پر نظر نہیں ڈالی جو بستی سے گزرا تھا۔ یہ شخص کون تھا؟ اس کے متعلق مختلف اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ زیادہ مشہور حضرت عزیر کا نام ہے۔ یہ بندہ کون تھا جو بستی کے پاس سے گزرا؟ زیادہ مشہور جو ہے وہ حضرت عزیر تھے، جس کے بعد صحابہ اور تابعین کا قائل بھی تھے، صحابہ اور تابعین بھی قائل تھے اس کے کہ وہ حضرت عزیر ہی تھے، واللہ علم۔ اس سے پہلے کے واقعے حضرت ابراہیم کا جو واقعہ جاتا نا، جس کو اللہ نے بادشاہت دی تھی، وہ والا جو واقعہ تھا حضرت ابراہیم اور نمرود کا واقعہ، ٹھیک ہے، جس میں اس کو اللہ تعالیٰ کی کارگری کا انکار کر رہا تھا، اور حضرت ابراہیم نے کس طرح سے دلائل کے ساتھ اسے سمجھا دیا۔ اور اس دوسرے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت احیاء موتا کا اثبات ہے کہ جس اللہ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا، وہی اللہ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ جب وہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد وہ کیسے زندہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہے کہنے لگا ایک دن یا دن، جب وہ اس شخص سے اٹھا کے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت عزیر تھے، انہیں اٹھا کے پوچھا کہ تو کتنی دیر رہا؟ کہا جاتا ہے کہ جب وہ شخص مرا تھا، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یا تو صبح کا ٹائم تھا تو شام کو اٹھایا، جب شام کا ٹائم تھا تو صبح کا ٹائم ہوگا جب اٹھایا ہوگا، اس وجہ سے اس نے کہا کہ دن یا دن کا بعض حصہ۔ جی، اس کے بعد ہے کہ جب سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی یقین تو مجھے پہلے بھی تھا، لیکن اب اینی مشاہدے کے بعد، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد میرے یقین اور علم میں مزید پختگی اور مزید اضافہ ہو گیا کہ واقعی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور آگے ایک آیت رہ گئی ہے، کر لیں اس کو۔ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وَإِذْ، اور جب قَالَ کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارینی دکھاؤ مجھے، دکھاؤ نی کے ساتھ جو یا لگی ہوئی اس کا مطلب ہے مجھے، کیفا کیسے، تحیی الموتا تو زندہ کرتا ہے مردوں کو، کیسے تو زندہ کرتا ہے، مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرتا مردوں کو۔ قال اس نے کہا، قال اس نے کہا، اولم تؤمن، آوا اور کیا، لم نہیں، تؤمن تم ایمان رکھتے، تو ایمان نہیں لایا، تیرا مجھ پر یقین نہیں ہے۔ قال کہا ابراہیم نے، بلا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن، یت ولا کاف کو ڈائریکٹ اگلی لام کے ساتھ ملانا ہے، ولکن لیطمئن، اور لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی میرا دل۔ قال فرمایا، فخذ تو تم لو اربعۃ من الطیر، اربع 4، من الطیر، طیر کا مطلب پرندے، فسرہن پھر مانوس کر لو انہیں، مانوس کرنا مطلب کیا ہوتا ہے، پڑھا سکھا کے اپنے ساتھ اپنے طرف بلا کر لو۔ جب جانور کوئی بھی یا پرندہ کوئی رہتا ہے نا تو وہ اپنے مالک کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، اڑ کے چل پھر کے جدھر بھی ہو تو وہ گھر میں واپس آ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ پھر یہ فسرہن عربی میں وہ مطلب ہے، فسرہن انہیں مانوس کر لو، الیکا اپنی طرف، ثم اجعل پھر رکھ دو، کبوتر جنہوں نے رکھے ہوئے سارا دن اڑا کے گھر واپس آ جاتے شام کو، جنہوں نے طوطے رکھے ہیں طوطے واپس آ جاتے ہیں، جنہوں نے ڈک یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، بطخیں رکھی ہیں، سارا دن پورا گاؤں پھر کے پورا علاقہ پھر کے گھر واپس آ جاتے ہیں، بھینسیں کچھ ایسی ہیں شام کو چر کے گھر واپس آ جاتی ہیں، کتا ہے ادھر ادھر پھر پھرا کے شام کو گھر واپس آ جاتا ہے، انسان بھی سارا دن پھر پھرا کے آ جاتا ہے، یہ منوس ہونا ہوتا ہے۔ آپ کا بچہ رات کسی کے گھر نہیں جائے گا، بچہ آپ کے ساتھ منوس ہوتا ہے نا، بچے کو پتہ ہے یہ میرا گھر ہے، یہ میری امی ہے، یہ میرے ابو ہیں، یہ میرا گھر ہے، سارا دن صبح نکلے شام کو بھی گھر پھر پھرا کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فسرہن اس کو کہتے ہیں منوس کرنا، فسرہن پھر منوس کر لو انہیں، الیکا بلیاں تو بہت ہی منوس ہو جاتی ہیں، ہے نا، 2 4 10 دن ایک جگہ سے کھا پی لیں تو جایا جائے، تو وہ کیا کرتی ہیں جی،
ہاں پھر مانوس کر لو انہیں اپنی طرف، تم مجعل پھر رکھ دو انہیں علا پر کلی ہر جبل پہاڑ منہن ان میں سے جزء ایک ایک ٹکڑا، تم مدعوہن پھر انہیں پکارو، یاتینک وہ آئیں گے تیرے پاس، سعیا دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں دیکھیے حضرت ابراہیم با محاورہ ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا ہے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں، کیا تمہارا یقین نہیں؟ نبی تھا، یقین تھا کہ نہیں تھا؟ جواب دیا ایمان تو ہے، یقین تو ہے، لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي کیا ہے، لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے، میرے دل کو یقین ہو جائے کہ واقعی تسلی ہو جائے، بس تسلی کے لیے کر رہا ہوں اور تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھو، پھر انہیں پکاریں اور وہ مالک کی آواز کو، جو مانوس ہو چکے ہوں گے مالک کی آواز کو سمجھیں گے، یقیناً سمجھیں گے، تو وہ دوڑتے ہوئے جب آپ انہیں بلاؤ گے تو وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اب اسی طرح سے یعنی یہ احیاء موتیٰ کا دوسرا واقعہ تھا، احیاء موتیٰ مردوں کو زندہ کرنا، پہلے والا وہ حضرت عزیر والا جو واقعہ تھا، دوسرے والا ہو گیا یہ جو ایک نہایت جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔ یہ 4 پرندے کون کون سے تھے؟ مختلف ذکر ہیں اس میں ناموں کا کہ وہ فلاں تھے فلاں تھے، لیکن ناموں کی تعین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کون تھے کیا تھے، بس 4 پرندے تھے، ایمان رکھے یقین رکھے۔ اور یہ مختلف 4 پرندے تھے، فَثُرْهُنَّ کے معنی امہلہن کیے گئے، یعنی ان کو ہلا لے، ہلانا کیا ہوتا ہے؟ مانوس کرنا اپنے ساتھ، یعنی کیا کہتے ہیں، جو میں نے 2-3 مثالیں بھی آپ کو دیں کس طرح سے اس کو مانوس کیا جاتا ہے۔ اور پھر ان کے کیا کرنا ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں، کیا کرنے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ کی مختلف چوٹیوں پر رکھنا ہے، مطلب یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر ان کے اجزاء باہم ملا کر رکھ دے، آپس میں ایک پرندے کے ٹکڑے کاٹ کے تو ایک پہاڑ پہ رکھ دے، دوسرے کے کاٹ کے ایک پہ، تیسرے پہ کاٹ کے ایک کے رکھ دے، اس طرح سے، اور پھر انہیں آواز دینا، جو جس نام کا پرندہ ہوگا اسے آواز دینا، تو ہوگا کیا، وہ زندہ ہو کر آپ کے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا تو ایسا ہی ہوا۔ اور بعض جدید قدیم مفسرین نے اور جو صحابہ تابعین کی تفسیر اور اہمیت نہیں دیتے، فَسَرْهُنَّ کا ترجمہ صرف حلالے کیا ہے، اور ان کے ٹکڑے کرنے اور پہاڑوں پر ان کے اجزاء بکھیرنے پر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کے جڑنے کو وہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ تفسیر صحیح نہیں ہے۔ جو قرآن پاک میں ہے کہ ان کو ہلاؤ، مانوس کرو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دو، آواز دو تو واپس آئیں گے، واقعے سے صاف بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو جب وہ دوڑتے ہوئے آئے، جب آواز دی تو دوڑتے ہوئے آئے، ایسا ہی ہوا جیسے اللہ نے کہا تھا، تو اللہ نے یہ دکھا دیا کہ دیکھو میں اس پر قادر ہوں۔ تو یہ تھا احیاء موتیٰ کا دوسرا واقعہ۔ تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات مردوں کو زندہ کرنے پر، ہم نے مر جانا ہے، قبروں میں جب جانا ہے، اللہ نے دوبارہ قیامت والے دن اکٹھے کرنا ہے، اور ایک ریڑھ کی ہڈی باقی بچ جاتی، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا پابند بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔